لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ مطلب مسلمانوں تک جانا، مسلمانوں تک پہنچنا اور صاف الفاظ میں کہیں تو نکلنا کہ جو مشرک، جو ہندو، جو کرسچن مر کے جہنم میں جانے والا ہے اسے دین کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، یہ سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ارے کافر چھوڑو، مسلمانوں کے لیے لیبل ہے، وہ اس کی مسجد میں یہ نہیں آئے گا، اس کی مسجد کہاں کا دین ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی اور پھر سورہ روم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس دین کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ دین ایک فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین اسلام سب سے سچا اور سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نادان ہے، نہیں جانتی ہے، انہیں نہیں پتہ ہے۔ یہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس دین کے لیے خالص کر دیجئے، یکسو ہو جائیے اور لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگ قومیں بھٹکتی ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ کر شرک کے راستے پر، غیر اللہ کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی قومیں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی کو، ایک رسول کو ضرور بھیجا ہے۔ بغیر رسول اور بغیر پیغمبر کے کوئی بھی قوم نہیں رہی ہے۔ فرمایا اللہ نے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ایک ڈرانے والا، یعنی کہ ایک پیغمبر، اللہ کا ایک رسول ضرور آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو لگاتار بھیجا۔ اب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آگے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ ذمہ داری یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان رکھنا بھی تمہارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خیر امت کی ذمہ داری بتائی کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ بیان لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ہے، جسے ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ دعوت اردو زبان کا لفظ ہے جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دعوت ہے کھانے کی طرف بلانا، دوسری دعوت ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اور آج کا یہ بیان لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے بارے میں، کھانے کی دعوت پر نہیں ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جسے دعوت کہا گیا، تبلیغ کہا گیا۔ تبلیغ لوگوں تک بات پہنچانا، بلغ یبلغ، تبلیغ کہتے ہیں لوگوں تک تبلیغ کرنا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانا۔ آپ تک جو دین کی بات پہنچی ہے، جو معلوم ہے آپ کو دین، وہ دین دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی، جب ہم دعوت کی، تبلیغ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ مطلب مسلمانوں تک جانا، مسلمانوں تک پہنچنا، اور صاف الفاظ میں کہیں تو نکلنا، بوریا بستر باندھ کر کے نکلنا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنا، یہ مسلمانوں تک پہنچنا اور ان کو دعوت دینا۔ دیکھیے، مسلمانوں میں جو لوگ دین سے ہٹے ہیں، دین سے دور ہیں، انہیں دین کے راستے پر لانا بھی دعوت ہے، لیکن اصل دعوت یہی نہیں ہے۔ اصل دعوت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر جو لوگ اللہ سے نا واقف ہے، جہالت میں ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ اور بڑی دعوت ہے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی ایک دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، جب ہم دعوت کی، تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو لوگ خاص لوگوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو فلاں کا ہے، فلاں علماء کا ہے، یا ان کا ہے، دائیوں کا ہے، ان کا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 13ویں پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے نبی سے فرمایا، قل،
اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اس راستے کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلانا یہ میرا کام ہے۔ اتنا ہی نہیں کہا، پھر آگے فرمایا ومن اتبعنی، اور میرے ساتھ ہر اس مسلمان کا بھی کام ہے، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتا ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، جو میرے راستے پہ چل کے آتا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے، وہ لوگوں کو سمجھائے کہ ایک اللہ کی طرف آنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک انسان کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ آج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت، فضیلت پر زیادہ بات نہ کیے بغیر، آج ملک کے حالات، ہندوستان کے حالات خصوصاً جس رخ پر جا رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد سے ہم سنتے ہیں کہ آج غیر مسلموں میں اتنا کٹرزم ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اتنے سخت ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہیں، تو پھر ایسی حالتوں میں ہم کیا یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث پھر اس کا علاج اللہ کے نبی نے کیا بتایا، غور سے سماعت کرے۔ حدیث پوری اس طرح ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ یہ پوری حدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم انسانوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف ضرور بلاؤ، اور گناہ سے، غلطیوں سے، برائیوں سے ضرور روکو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ تم پر ظالم لوگ مسلط کرے گا، ثم تدعونہ، پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم ضرور دو اور برائی سے روکو۔ میرے بھائیوں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، کرسچنوں کو اسلام کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا وہ ایک عیب سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل بنتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے یہ بات کیسے کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ورک کریں۔ لوگوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی خاص کر کے، ان کے ذہنوں میں کیا ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، سوشل ورک سب سے بڑھ کے کرنا ہے۔ بھائی سوشل ورک سے انکار نہیں ہے، خدمت خلق سے انکار نہیں ہے، سوشل ورک سے لوگوں کی خدمت کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہی سب سے بڑا دین نہیں ہے۔ لوگوں کی بھلائی چاہنا، بھائی بھلائی کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ غریبوں کو کھلانا پلانا، یہ کام کرو، یہ کام کر کے لوگوں کا دل جیتو، یہ کام کر کے لوگوں کا دل جیتنا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر لوگوں کی بھلائی اس وقت ہوگی جب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی نا سب سے بڑی بھلائی، کہ جو مشرک، جو ہندو، جو کرسچن مر کے جہنم میں جانے والا ہے، اسے دین کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، یہ سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ یہ ذمہ داری میں ادا کامیاب ہو جائیں گے، آپ اسے جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے۔ بھلا اس سے بڑھ کے کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے سوشل ورک کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جو مرنے کے بعد سیدھا دوزخ کی آگ میں جلنے والا ہو، اسے دوزخ کی آگ سے بچانے سے بڑھ کے کیا کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج مسلمان اسی میں ناکام ہے، بہت بڑے ناکام ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ادھر سے ادھر سے بہت ساری غلط باتیں، غلط فہمیاں ایسی پھیلا دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کیا کرتی ہے، نہیں پہلے مسلمان سدھرنا، پہلے مسلمان سدھرنا۔ بھائی مجھے بتائیں، آپ مسلمان سدھریں گے کب تک سدھریں گے؟ ایک ٹائم دیئے، 5 سال،
10 سال 15 سال بولیے کہ 10 سال تک مسلمانوں میں کام کریں گے پھر غیروں میں جائیں گے، کہ 10 سال کے اندر ہم پورے مسلمانوں کو سدھار لیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے، 20 سال 30 سال سدھار لیں گے سب کو؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں سدھاریں گے؟ بولنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو سدھرا سدھرا، جو نہیں سدھرا وہ اپنا انجام آپ دیکھ لے گا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، جو لوگ مسلمانوں میں ہی کام کرتے ہیں ان سے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے اسے پتا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، سب پتا ہے۔ اگر کبھی بھولا بھی جلد سے اجتماع اس کو یاد دلا دیتے ہیں۔ اب اس مشرک کا، اس کافر کا کیا حال ہونا جس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی نہیں قرآن نہیں سنا ہے؟ اس تک کون پہنچے گا؟ اس کو کون بتائے گا؟ اور اس سے بڑی بات جو سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو مسلم ہے اس نے جو کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کون ہے، محمد الرسول اللہ، یہ محمد کون ہے پتہ ہے۔ اور ایک مشرک کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ، یہ محمد، یہ قرآن یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بھائیو، یہ غلط فہمی سے باہر آئیے، پورے قرآن مجید پڑھ لیے۔ قرآن ایک جگہ نہیں، کئی جگہ آپ کو رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بار بار آپ کو بولتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 8 میں اللہ نے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک نصیحت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن وہ ہے جس میں تمام انسانوں کی ہدایت ہے، مسلمانوں کی ہدایت نہیں ہے، تمام انسانوں کی ہدایت بتایا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 پر 8 پڑھیے، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میں خاص مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، جیسے اس سے پہلے خاص لوگوں کی طرف رسول آئے۔ یہودیوں نے موسیٰ کو پکڑ لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو پکڑ لیا، تو ویسا مسلمان محمد کو پکڑ رہے ہیں، تو محمد مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ محمد تو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ میرے جتنے ہیں وہ میرے بھائی غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے اتنا ہی ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت مسلمان کے لیے ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے ایک مسلمان جسے جنت میں جاتا ہے، اگر مشرک بھی پڑھ کے اس پر ایمان لایا تو وہ بھی ویسے ہی جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا جیسے مسلمان کی ذمہ داری ہے، کافروں تک، مشرکوں تک پہنچانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کٹرازم آج داخل ہو گیا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، حالات بہت مشکل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آج کے حالات کیا کٹھن ہے، یا پھر اللہ کے نبی جب مسلمان ہو، اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو مسلمان بنایا مکے کی زندگی میں، مکے کے وہ 13 سال جو اللہ کے نبی مکے میں گزارے وہ کٹھن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، جو اسلام لاتا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ مجھے بتائیں، میرے آپ کے پیچھے کون سا کافر پڑا ہے؟ کس نے ہماری جان کے پیچھے پڑ کے ہماری جان پر حملہ کرنے کے لیے 17 مرتبہ حملے کیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک بھی دعوت کا کام پہنچایا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، آج ہم مسلمان بڑے غافل ہیں، اس بارے میں بہت غافل ہیں، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اس بارے میں پکڑ میں آئے گا۔ میں آپ کے ساتھ میں، آپ کے رہنے والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ان تک قرآن پہنچانا، دین کی بات پہنچانا۔ یہ اللہ، یہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، یہ اللہ وہ ہے جس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، موت دے گا، ان کو رزق دے رہا ہے، پھر ان کو زندہ اٹھائے گا، جنت جہنم کا فیصلہ ان کے اعمال کے حساب سے کرے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ پیغام پہنچانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، جو بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔
یہ باتیں، یہ بہانے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ نہیں مانیں گے، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جس طریقے سے لوگوں کے دل جیتے، ہر حساب سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے. آج ضرورت ہے ہندوستان کے ماحول میں کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں، ویسی دوستی رکھیں، ویسے اخلاق ان کے سامنے پیش کریں. بزنس کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں، ویسا صاف دھندا رکھیں کہ آپ کی تجارت سے، آپ کے لین دین سے وہ متاثر ہوں. ارے ہمارے جھوٹ سے، ہمارے دھوکے سے غیر کو شکایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا وہ اتنے صاف شفاف طریقے سے کیا. اللہ اکبر. ہم ادھر ادھر کی کیا بات کریں. اللہ کے نبی کے جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، ایک واقعہ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. خاص کر کے لوگ جو ماحول کی بات کرتے ہیں کہ ماحول بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، ہم غیر کو دین کی بات نہیں بول سکتے. نہیں بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے بولنا. اگر وہ سدھرا ٹھیک ہے، اگر نہیں سدھرا اللہ کے پاس آپ پکڑ سے بچیں گے. کم سے کم اتنا تو ہوگا، اللہ کے پاس آپ پکڑ سے بچیں گے. ورنہ اللہ کے پاس اللہ کا جب عذاب آئے گا تو وہ جیسے پھنسے گا آپ بھی پھنسیں گے، ہر کوئی پھنسے گا. اللہ کے عذاب میں، اللہ کی عذاب کی زد میں تمام آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1760 پر 4 پر ایک واقعہ نقل کیا. جی واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بتانے سے پہلے ایک بات یہ کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے اور پھر اللہ کے نبی کی آخری زندگی میں جب ہر طرف سے مکے سے، مدینے کے اطراف کے قبیلے والے آتے گئے، مسلمان بنتے گئے، لیکن ایک قبیلہ تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا. پورے کا پورا قبیلہ، قبیلہ یمامہ، پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا. اس کا سردار اور قبیلہ مسلمان نہیں ہوا. دوسرے لوگ آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ قبیلہ جو مدینے کے قریب میں رہتا ہے مسلمان نہیں ہوا. بلکہ الٹا اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو قتل کرنے کی سازشیں کیے. اس قبیلے کا سردار تھا سمامہ بن اسال. اس نے خود کئی صحابہ کرام کو جان سے مار دیا. اس قبیلے کا سردار سمامہ بن اسال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کے مدینے میں آیا. اور صحابہ کرام، چونکہ کئی صحابہ کرام پر جانی حملے کیے تھے، معروف تھا اپنے چہرے سے، پکڑ لیا گیا، پکڑ کے لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد نبوی کے ستون کمبے سے باندھے، کمبے سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا مظاہرہ اس کے سامنے کیا، میں نے جو روایت پڑھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو آپ کے سامنے رکھا ہے 1760 پر 4 کا، اس میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس کو قید کرنے کے بعد جب بھی اپنے گھر کے اندر آتے بولتے کہ گھر میں جو بھی پکایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، سمامہ کو بھی بھیج دیں. جو بھی بنایا گیا ہے، جو بھی کھانا ہے، سمامہ کو بھیج دیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ اونٹنی کا جب بھی دودھ نکالا جائے تو میرے حصے کا کچھ دودھ جو ہے سمامہ کو بھیج دیا جائے. اللہ کے نبی نے 2 باتیں گھر میں بتائیں اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق برابر کھانا، پانی، دودھ پہنچایا جاتا رہا. اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیے. اللہ کے نبی آتے اس کے پاس ایک سوال کرتے، کہتے ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے، تم کچھ بولنا چاہتے ہو؟ سمامہ کیا کہتا سنیے گا. سمامہ کہتا یا محمد، اے محمد، ان تقتل ذا دم، اے محمد تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارا قتل کرنا انصاف پر ہے، اس لیے کہ میں تمہارا خون کرنا چاہ رہا تھا تو بدلہ ہوا، خون کے بدلے خون ہے، تو اگر تم مجھے قتل کرو گے، خون کے بدلے خون ہے، تم برابر کر سکتے ہو. وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرْ، اور اگر تم مجھے احسان کرو گے، مجھے چھوڑ دو گے، میں احسان کا بدلہ ضرور دوں گا. اور پھر کہتا ہے، سردار ہے قبیلے کا، کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے فدیہ دینا چاہیں گے، یعنی کہ مجھے فدیہ دینے کے لیے کہیں گے، فدیے میں مال، دولت، سونا چاندی بھر کے رکھ دوں گا. اگر آپ فدیہ لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کی مانگ جو ہوگی آپ کی مانگ کو پورا کروں گا. اللہ کے نبی سنتے، نکل جاتے.
دوسرے دن ہوا، اللہ کے نبی آتے، پھر پوچھتے ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بات ہے، کچھ بولنا چاہتے ہو؟ نہیں، پھر وہی بات، سیم بات ریپیٹ، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن صحابہ کرام سے کہا اطلقوا سمامہ، کہا کہ لوگوں جاؤ، جا کے کمبھے سے بندھے ہوئے انسان کو چھوڑ دو۔ وہ گیا اور جا کے مدینے کے پاس میں کنواں تھا، غسل کیا اور پھر سیدھا مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے پوری تیاری کے ساتھ آیا، اور اس نے اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو قتل کیا۔ اس سے بڑھ کے آپ کو بات کیا یاد رکھنا ہے معلوم؟ اس کے جملے، اس نے 3 باتیں اللہ کے نبی کے پاس مسلمان ہونے کے بعد بتائیں، 3 باتیں۔ کہا یا محمد واللہ ما علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے اے محمد، میرے نزدیک تمہارے چہرے سے زیادہ نفرت بھرا چہرہ آج سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ پہلے آپ سے بڑا نفرت بھرا چہرہ، میں کس کو اگر نہیں پسند کرتا کسی چہرے کو، وہ تمہارا چہرہ تھا، لیکن آج جب میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے اخلاق دیکھا ہے، آپ کا دین دیکھا ہے، تو آج کے بعد آپ کے چہرے سے بڑھ کے محبوب چہرہ، نورانی چہرہ میرے نظر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج تک میں اسلام سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن آج میرے نزدیک اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے بہترین دین ہے۔ پھر تیسری بات بتائی کہ اے اللہ کے نبی، آج تک مدینہ میرے نزدیک سب سے برا ناپاک شہر تھا، لیکن آج کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ میں زندگی گزار رہا ہوں، آپ کے مدینہ شہر میں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا فرق، وہ چہرہ جسے وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، نفرت والا، ایک دم اتنا نفرت والا کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ اس نے بولا کہ آپ سے بڑھ کے کسی چہرے سے میں نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ محبت کسی اور چہرے سے نہیں ہے۔ اللہ، آپ بتائیں اس سے بڑھ کے کٹھر ہمارے پاس ہے کیا؟ کبھی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کبھی ہم نے دل سے یہ اخلاق، یہ کیریکٹر ان کے سامنے پیش کیا ہے؟ کبھی منہ کھول کے تو بولا ہے کہ یہ قرآن میری نہیں ہے، تمام انسانوں کی ایک مرتبہ لیجئے پڑھیے، میرے بھائی میرا اتنا بڑا دوست ہے، تو ہندو ہے کرسچن، ایک بار مسجد چلے، ارے یہ مسلمان تو کافر کا داخلہ مسجد میں منع کیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے، اتنا موقع دے رہے ہیں، کافروں کو مسجد میں آنے دے رہے ہیں، ان کو نماز پڑھتے وقت وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہاں آج کا مسلمان ہے کہ کافر مسجد میں، ارے کافر چھوڑو، مسلمانوں کے لیے لیبل ہے، وہ اس کی مسجد میں یہ نہیں آئے گا، اس کی مسجد، کہاں کا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا تھا اور آج ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں ہم، ہندوستان میں رہ کے بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے جو بھائی ہیں، جو خونی بھائی ہیں ہمارے، جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ اولاد میں چند بھٹکے ہیں، چند راستے پر ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو راستے پہ لایا ہے تو میری ذمہ داری ہے ان کو بولنا، بتانا، پہنچانا ذمہ داری ہے۔ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر کوئی اندھا آدمی ہے، آپ راستے میں بیٹھے ہیں، راستے کے ایک سائیڈ میں کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اندھا آدمی راستہ روڈ پار کر رہا ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جس راستے سے جا رہا ہے سامنے گڑھا ہے، اگر وہ ویسے ہی جائے گا تو گڑھے میں گرے گا، آپ روکیں گے کہ نہیں؟ روکیں گے؟ ضرور روکیں گے۔ آپ پوری طاقت لگائیں گے اس کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذرا سوچیں، یہ جو مشرک ہے، یہ جو کافر ہے، یہ جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، اسے اللہ کون ہے نہیں پتا، قرآن کیا ہے نہیں پتا، یہ مرے گا جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ اس سے بڑا آگ کا عذاب، انگار کا عذاب کیا تو بھی کوئی گڑھا ہے اس سے خطرناک نہیں ہے؟ جب ہمارے کو پتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ گڑھے میں جا کے گرے گا، تو پھر انہیں بچانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ایک دنیا کے معمولی گڑھے میں گرنے سے آپ اپنے مسلمان نے، کرسچن نے، آپ کوئی دھرم مذہب کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں،
آپ جا کے پہلے روکتے ہیں کہ نہیں بھائی گڑھا ہے تھوڑا ادھر سے آؤ، وہ بھی یہ ہندو بھی، یہ کرسچن بھی اندھا ہے، اسے نہیں پتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے محمد کیا ہے۔ آج ضرورت ہے، آج جو کارٹون بنا کے گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں، کیوں؟ انہیں نہیں پتا ہے میرے بھائی، وہ اگر معلوم کریں گے ایمان لانے پہ مجبور ہوں گے۔ ابھی کرناٹکا کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کرناٹکا کے ایک کالج کے اندر کمپٹیشن رکھا گیا۔ کمپٹیشن کیا تھا؟ صرف غیر مسلم، نان مسلمز کے لیے۔ کیا کمپٹیشن؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ایک 10 پیج لکھنا ہے، اور یہ پورا مسلمانوں کے لیے نہیں، سب نان مسلم کے لیے تھا۔ نان مسلم نے اللہ کے اور انعام، اچھا انعام رکھا گیا۔ ایک لڑکی، ایک ہندو کی لڑکی جو ہے بہت اچھا لکھی، اور لکھنے کے بعد انعام کے حقدار بنی۔ انعام لینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا، اور اس کے ہاتھوں میں انعام دینا چاہا تو انکار کر دیا، کہا کہ میں انعام نہیں لوں گی۔ بولے کہ انعام کیوں نہیں لوں گی؟ بولے کہ تم نے اعلان کیا ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے نان مسلمز کے لیے ہے، اور جو جیتے گا اسے پرائز ملے گا، انعام ملے گا، یہ تو نان مسلمز کے لیے ہے۔ میں جس انسان کے بارے میں پڑھ کے لکھی ہوں، وہ انسان کی زندگی پڑھ کے لکھ کے میرا دل پگھل گیا ہے، اور میں آج اس محمد پر ایمان لانے والی بن کے اسٹیج پہ آئے ہوں۔ تو میں تو مسلمان ہوں، یہ انعام تو نان مسلمز کے لیے ہے، تو نان مسلمز کو دیجئے، میں تو اب مسلمان ہوں، میں نے تو ایمان لا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم ہے بھائی، ہم نے ان تک پہنچایا ہی نہیں دین، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوگا تو سب سے پہلے آپ سے بڑھ کے محبت وہ کریں گے۔ یہ جو بہانے، مسئلے، کٹھنا، وہ مشکل ہے، وہ کٹھن ہے، اس کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں۔ آپ پہلے بول کے تو دیکھو، ایک بار زبان تو کھولے۔ زبان کھولے نہیں، کبھی بولے نہیں، کبھی اخلاق نہیں، کبھی کیریکٹر نہیں، وہ اپوزیشن ہے۔ کیا بنا رہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور آج ہم اتنا دین سے دور کر دیے ہیں۔ حالات کا رونا تو مت روئیے، آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا، وہ ہے یہ ہے، حق نہیں ہے۔ آپ کیا کام کریں، آپ کی ذمہ داری کیا؟ آپ تو ایک دم مست ہے اپنی جگہ، آپ تو ان کے اوپر ڈال دیں، وہ تو میرا کام نہیں۔ بھائی ہر ایک مسلمان کا کام ہے کہ آپ جب کلمہ پڑھے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا یہ میرے انسان کا کام نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، نہ مردے کے سامنے، نہ سجدے، نہ پتھر کے سامنے، نہ درخت کے سامنے۔ یہ بولنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک جو کر کے مرے گا وہ سیدھا نارے جہنم میں جائے گا۔ شرک سے بچانا سب سے بڑی انسانیت ہے، اس سے بڑھ کے انسانیت کوئی نہیں ہے۔ یہ انسانیت لاؤ پہلے، یہ بھلائی لاؤ، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ سب سے بڑا، اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، اس کو یہ بھلائی بولنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے پاس برابر کی پکڑ ہوگی، بھولیں گے من، برابر کی پکڑ ہوگی، برابر۔ جو بھی مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے آپ دوسروں تک پہنچانا۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کیے، جو حشر ہوگا وہ تو ضرور ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج بھی ہماری زبان کھلے، ہماری زبان کی اچھی باتیں، قرآن کی سچی تعلیم، نبی کے سچے اخلاق، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، ہمارے اچھے لین دین سے آج بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے زیادہ اگر ہم اتنا کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم یہ جو نفرت ہے وہ نفرت کم ہوگی، یہ جو دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، یہ کم ہوگی۔ بھائی بولیے، سمجھائیے، لا کے بٹھائیے مسجد میں، اسے بولیے کہ یہاں کوئی مندر نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی بت نہیں ہوتا، یہاں کوئی پتھر نہیں ہوتا ہے، یہاں کوئی سجدہ نہیں کیا جاتا ہے کسی پتھر کے سامنے، مردے کے سامنے، یہاں ایک اللہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ بتانا، یہ بولنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بار بار یہ بات ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ہر ایک مسلمان کے لیے، اور جب تک ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کے پاس تو ضرور پکڑ ہوگی، اور دنیا میں اس کا انجام ہم دیکھ لیں گے۔ یہ مت بولیے پہلے 700 سال حکومت کرے، وہ نہیں کرے، یہ نہیں بولنا ہے۔ وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کے پاس دے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ان کا سب چھوڑو، آپ کا دوست ہے،
آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، کبھی زندگی میں ایک بار منہ کھول کے بولے قرآن پڑھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ ارے عبادت تو اس کی ہونا چاہیے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک بات کبھی منہ کھول کے بولے؟ کہاں کے مسلمان ہیں بھائی؟ بہت بہت بھاری مسئلہ ہے. خدا را اپنی ذمہ داری کو، یہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو ماحول نفرت کا، دشمنی کا، کٹرزم کا بنا کے رکھے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے کیریکٹر سے جتنا جیسے ہو سکے آپ کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے سے، عالم کے ذریعے، داعی کے ذریعے، کسی پروگرام کہیں سے بھی، لیکن بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوگی، اور اس کا انجام ظالم حکمران، ظالم لوگ، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن تو ضرور پکڑ ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، سب سے پہلے ہمیں یہ شرک سے، یہ بدعتوں سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف آنے، ایک اللہ کی سچی عبادت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس ایک اللہ کو ماننے کے بعد جو اللہ سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تک پہنچانے، اللہ سے جڑانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بات سے، ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے غیروں کا، غیر مسلم کا، نان مسلم کے قریب ہونے، ان کا دل جیتنے، یا کم سے کم ان کے دل سے مسلمانوں کی نفرت کو کم کرنے، دور کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. ہماری استطاعت میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگا کر کے اللہ تعالی ان تک دین پہنچانے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مسلمانوں کے درمیان ہم جو جیسا کام کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے یہ جو بھٹکے ہوئے جاہل لوگ ہیں، اللہ تعالی ان تک بھی ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ نار جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ تعالی انہیں نار جہنم سے بچا کے خود بھی اور ان کو بھی جنت کا حقدار بنانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.